الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ هو الحکیم العلیم۔ وہی آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی قابل عبادت ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور پورے علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ بہت برکتوں والا ہے جس کے پاس آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے، اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور اسی کی جانب تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ زخرف کی آیات مبارکہ 84 اور 85 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، کہ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی تو آپ ان کو فرما دیں کہ میں پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا، اور زمین اور عرش کا جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ بہت پاک ذات ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اور یہ جو لوگ، یہ جو کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کو دین حق پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، یہ باعث مباحثے کرتے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا تو جب ان کے سامنے حق واضح ہوگا تو اس وقت یہ چیخ و پکار کریں گے، لیکن ان کی چیخ و پکار سننے والا کوئی نہیں ہوگا اور ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے معبود صرف وہی ہے جو آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ وہی ذات ہے جو آسمانوں میں ہے، الہ معبود ہے، کہ آسمان میں اس کی فرشتے عبادت کرتے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور زمین پر ہی وہی معبود ہے جس کی اہل ایمان عبادت کرتے ہیں، وہی عبادت کے قابل ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہر چیز اسی کا ذکر کرتی ہے، یہ نہیں کہ آسمانوں کا معبود کوئی اور ہو، زمین کا معبود کوئی اور ہو، بلکہ جس طرح ان دونوں کا خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، معبود بھی ایک ہی ہے، کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اور اسی کے ہم معنی یہ آیات هو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ سورۃ انعام کی یہ آیات نمبر 3 ہے کہ آسمان اور زمین میں وہی اللہ ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور جاری باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کی باتیں جانتا ہے، اس کو معلوم ہے
کہ کون مخلص مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون اسلام کا دشمن ہے، کون اسلام کا ہمدرد ہے، کون اللہ کے دین کی سر بلندی چاہتا ہے اور کون اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کو معلوم ہے، لیکن وہ فوراً نہیں پکڑتا، وہ مہلت دیتا ہے کہ یہ بندے جو میری مخالفت کر رہے ہیں شاید رائے حق پر آ جائیں، شاید یہ گناہوں کو چھوڑ دیں، شاید یہ شرک کو چھوڑ دیں، شاید یہ کفر کو چھوڑ دیں تاکہ ان کی آخرت بن جائے. اور جب آخری وقت آئے گا، وہ جب سکرات موت ہوں گے، جب وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت وہ ایمان لائیں گے. اس وقت کا ایمان لانا اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. ایمان سکرات موت سے پہلے ہے. کیوں؟ کہ وہ صرف اکیلا عبادت کے لائق ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے. وہ والا حکیم العلیم، حکمت والا بھی ہے اور پورے علم والا بھی ہے. اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس کو معلوم ہے کیا ہو چکا ہے، کیا ہونا ہے، قیامت کب آئے گی، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. کون کیا کر رہا ہے اللہ کو معلوم ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور وہ بڑی برکتوں والی ہے، وہ ذات بڑی برکتوں والی ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو اس کے درمیان ہے. یعنی کہ ساری کائنات اسی کی ہے، وہ ساری کائنات کا مالک ہے. اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کا خالق اللہ ہی ہے، کوئی دوسرا خالق نہیں، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ساجی نہیں. یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں نا، وہ کچھ بھی نہیں، وہ تو مخلوق ہے. یعنی بادشاہت صرف اللہ کی ہے. اور ایسی ذات کہ جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو زمین و آسمان کی، جس کے پاس بادشاہت ہے، جو مالک الملک ہے، اس سے بلا اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اولاد کیوں چاہیے؟ اس کو بیوی کیوں چاہیے؟ وہ تو سب کچھ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا وہ تمہاری انسانوں کی طرح تو نہیں ہے کہ اسے بیوی کی ضرورت ہے؟ وہ تو خالق ہے، اس کا تو کوئی ثانی نہیں، وہ واحد ہے. اور تم نے جو اللہ کے ساتھ دوسرے ہستیوں کو شریک ٹھہرایا یا معبود بنا، یہ خالق نہیں ہے، یہ مالک نہیں ہے. یہ تو بیچارے خود محتاج ہیں. جو خود محتاج ہے وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ چلو کوئی زندہ ہو، اللہ نے جیسے کہا کہ میری مخلوق کی خدمت کرو، وہ زندہ ہونے میں تو تمہاری چلو کوئی مدد کرنے والا ہو تو کر دے گا. مرنے کے بعد وہ تو بیچارہ تمہاری کیا مدد کرے گا؟ مرنے کے بعد تو وہ بے حس پڑا ہوتا ہے، روح اس کی نکل چکی ہوتی ہے. وہ تمہارے رحم و کرم پر ہوتا ہے کہ تم اسے دفن کرتے ہو یا جلاتے ہو یا ایسے پھینک دیتے ہو. تو جو آدمی مرنے کے بعد بھی تمہارا محتاج ہو، پیدا ہونے پر بھی محتاج ہو، وہ تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد وہ پھر تمہارا کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ تو یہاں یہی ہے کہ آسمان اور زمین میں بادشاہت اس کی ہے. آسمان اور زمین کے درمیان جو چیز بھی ہے، جو مخلوق ہے، سب کا خالق اللہ ہے. اور قیامت کا علم بھی اسی کے پاس ہے. وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ نے یہ علم کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مقررہ دن نہیں بتایا گیا، صرف علامات بتائی گئی کہ اس کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جس کو وہ اپنے وقت پر ضائع کرے گا. جب اللہ کا علم ہے کہ جب وہ چاہے گا قیامت قائم کر دے تو وہ وقت بھی ظاہر کر دے گا. اور
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی جانب تم سب لٹائے جاؤ گے۔ آخر کار تم نے جانا اللہ کے دربار میں ہے، جہاں وہ ہر ایک کو اس کے عملوں کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ جب قیامت آئے گی اور دوبارہ انسان زندہ کیے جائیں گے تو وہ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے اور وہاں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے اور ہر ایک سے حساب لیا جائے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے کیسے گزاری تھی، تم نے علم کیسے حاصل کیا تھا، کس طرح کا علم حاصل کیا تھا، اور اس پر عمل کیا کیا تھا، روزی کیسے کمائی تھی، اس کو خرچ کیسے کاموں میں کیا تھا۔ میرے انبیاء تمہارے پاس آئے تھے، انہوں نے میرے پیغام تمہیں دیا تھا، انہوں نے دعوت حق دی تھی، کیا تم نے اس کی بات مانی تھی؟ تو یہ سب کچھ پوچھا جائے گا۔ قیامت کا دن بڑا شدید دن ہوگا، بڑا دہشت والا دن ہوگا، لیکن جو مومنین ہوں گے، جو مواحد ہوں گے، جو اللہ کے پیارے ہوں گے، ان کے لیے وہ دن دہشت والا نہیں رہے گا، اور ان کے لیے خوفناک دن ہوگا جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی ہوگی، جنہوں نے دین حق کو پھیلانے میں رولے اٹکائے ہوں گے، جنہوں نے مظلوم مسلمانوں پر ظلم کیا ہوگا، ان کے لیے بڑا یہ خوفناک دن ہوگا۔ اور اس وقت یہ لوگ اللہ کے سامنے چیخ و پکار کریں گے، لیکن ان کی نہیں سنی جائے گی اور ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ساتھ ایمان والوں کے ساتھ کرے، صالحین کے ساتھ کرے۔ جب اللہ تعالی ہمیں موت دے تو ہم سے اللہ راضی ہو، ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو مظلوم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے اور ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کو، کشمیر کے مسلمانوں کو، جہاں کہیں بھی مسلمان ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے اور مسلمان حکمرانوں کو غیرت دے، غیرت والا بنائے، اور ان کو جرأت دے کہ وہ کفر کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن جائے اور مظلوم مسلمانوں کی ہر قسم کی مالی جانی امداد کرے تاکہ کفر کو شکست ہو، کفر پر مسلمانوں کا رعب ہو، جیسا کہ قرون وسطیٰ میں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور ان کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے اور ہمیں بھی ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں۔ اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔